بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ترجمہ وَلَقَدْ اور یقیناً علمتم جانتے ہو تم الذین ان لوگوں کو اعتدوا جو حد سے گزر گئے منکم تم میں سے فی السبت ہفتے میں فقلنا پھر کہا ہم نے لو ان سے کونو ہو جاؤ تم قردتن بندر خاسئین ذلیل فجعلناها پھر بنایا ہم نے انہیں نکالا عبرت لما ان لوگوں کے لیے بین یدیہا جو اس زمانے میں تھے وما خلفہا اور جو ان کے بعد آنے والے تھے وموعظۃً اور نصیحت للمتقین ڈرنے والوں کے لیے وَإِذْ قَالَ اور جب کہا موسیٰ نے لقومہ اپنی قوم سے ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالی یأمرکم حکم دیتے ہیں تم کو ان تذبحوا یہ کہ ذبح کرو تم بقرةً ایک گائے قالوا تو کہنے لگے وہ اتتخذنا ہزوا کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو قال کہا انہوں نے اعوذ باللہ پناہ چاہتا ہوں میں اللہ سے ان اس بات سے کہ اکون ہو جاؤں میں من الجاہلین نادانوں میں سے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 سے لے کر آیت نمبر 67 تک جس کی تلاوت اور ترجمہ ہم نے سنا. گزشتہ آیات میں گزشتہ درس میں رب العالمین نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو 4 طبقے کے لوگ تھے ان سے خطاب فرمایا تھا. پہلے ایمان والے، دوسرے یہود، تیسرے نصارہ اور چوتھے سابئین. ایمان والے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، یہودی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، نصارہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، انہی کو عیسائی بھی کہتے ہیں. سابئین جو ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے. ان سب کو مخاطب بنا کر رب العالمین نے فرمایا من آمن باللہ والیوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ایمان لانے کے نتیجے میں ان کو ملے گا کیا؟ عمل صالح کریں گے تو ان کے رب کے پاس اس کے بدلے میں اجر عظیم ہوگا اور نہ ان پر کوئی ڈر ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا. پھر اس کے بعد پھر خالص یہودیوں سے مخاطب ہو کر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، جن کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، یہودی بھی کہتے ہیں،
ان کو جب کتاب ملی تھی اور کتاب کو ماننے سے انکار کیا تھا تو رب العالمین نے طور پہاڑ کو ان کے سر پر رکھ دیا تھا، مانتے ہو یا گرا دوں؟ تو انہیں مان لیا، اور رب العالمین نے فرمایا کہ انہیں ماننے کے بعد پھر انکار کر دیا، ثم تولیتم من بعد ذلک، اس وقت بھی ماننے سے انکار کیا، ہلکا پھلکا مان لیا، سجدے میں گر پڑے، لیکن سجدہ بھی ویسے سجدہ نہ کیا جیسے مطلوب تھا، بلکہ کنکھیوں سے پہاڑ کو دیکھ رہے تھے ابھی گرتا ہے یا ٹل گیا ہے۔ پھر جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور نبوت آ گیا تو اس میں بھی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ رب العالمین نے فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، تم ذلیل اور خوار ہو جاتے۔ یہ اس وقت تھا، لیکن اس سے پہلے جب یہ بنی اسرائیل اپنے زمانے میں جی رہے تھے تب ان کے ساتھ کچھ عجیب و غریب واقعات ہوئے ہیں جو بظاہر اس امت میں نہ ہوئے، اور حالات کیا تھے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اس امت کے لیے روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے۔ اس امت کے لیے ہفتے میں صرف 1 دن عبادت کرنا ضروری تھا، لیکن اس 1 مہینے میں، اس 1 دن میں صرف عبادت ہی کرنی تھی، دوسرا کوئی کام نہیں تھا، اور وہ ان کا دن تھا سبت، سنیچر والا دن۔ جیسے عیسائیوں کے یہاں آج بھی اتوار کا دن عبادت کے لیے مخصوص ہے، تو یہودیوں کے یہاں سنیچر کا دن عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ ہمارے یہاں بھی دنوں میں سے ایک دن سردار ہے، لیکن وہ دن صرف اور صرف عبادت ہی کے لیے نہیں ہے، اس میں عبادت کرنے کی بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے۔ ایک مخصوص وقت میں صرف عبادت ہی کرنی ہے، اذان اول سے لے کر جماعت ہونے تک جمعے کے دن، لیکن پورے دن باقی اذان سے پہلے، اذان کے بعد، جمعے کے بعد بھی خود رب العالمین کا ارشاد ہے جب تم نماز پڑھ لو فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، جب تم نماز پڑھو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پڑھ لو تو پھر زمین میں نکل جاؤ، اپنی زراعت کے لیے، اپنی خرید و فروخت کے لیے، اپنی تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے نکل جاؤ۔ لیکن جمعے کے دن خاص طور پر عبادت کرنے کی ہمارے یہاں ترغیب ہے، کلی طور پر اس دن کو عبادت ہی کے لیے مخصوص رکھ لینا یہ ہمارے لیے حکم نہیں ہے، چونکہ ہمارے یہاں ہر دن 5 وقت کی نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ جمعے کے دن تھوڑی سی ایکسٹرا ہو جاتی ہے، ایکسٹرا کا مطلب یہ ہے کہ خطبہ ہو جاتا ہے، پھر نماز تھوڑی سی لمبی، ظہر کے مقابلے میں تھوڑی سی تبدیلی آ جاتی ہے اس میں۔ باقی تو عام اور دنوں میں بھی 5 وقت کی نماز، آج کے دن بھی 5 وقت کی نماز، لیکن ان کے یہاں ان کے لیے حکم تھا صرف سنیچر کو تمہیں عبادت کے لیے مخصوص کر دینا ہے، کوئی اور کام نہیں کرنا ہے۔ ان کے یہاں کھیتی باڑیاں نہیں تھی، ہماری طرح یہ تجارتیں نہیں تھی، بلکہ ان کے یہاں ان کو کھیتی باڑی کے لیے تجارت، ان کے یہاں مچھلیوں کا شکار تھا، مچھلیوں کو پکڑنا، انہی کو کھانا، اور اگر بیچنے کی ضرورت پیش آتی بیچتے، ورنہ انہی کو پکڑتے، انہی کو کھاتے، اسی پر گزارا کر لیتے۔ رب العالمین کا حکم ہوا کہ تمہیں سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا ہے، لیکن چونکہ بدماشیاں ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی اور ان کی فطرت کے اندر یہ شرارتیں پڑی ہوئی تھی، لہذا انہوں نے اس سنیچر کے دن بھی شکار کرنا شروع کر دیا، اور بعض لوگوں نے کچھ ہیلے کیے اور بعض لوگوں نے بالکل کھلے عام نافرمانی شروع کر دی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس معاملے میں یہ لوگ تین گروہوں پر تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو یہ شکار کھیلنے لگا، دوسرا گروہ یہ تھا جو شکار نہیں کھیلتا تھا، ان کو منع کرتا تھا، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو بالکل الگ تھلگ اپنی عبادت کیا کرتا تھا۔ اور بعض روایت کے اندر آتا ہے
کہ جب انہوں نے حد سے تجاوز کر لیا اور نہ ماننے والوں نے اپنی ہٹ درمی پر یہ ڈٹے رہے، تو جو ان کے صلحاء لوگ تھے، جو ان کے علماء تھے، جو ان کے اولیاء اتقیاء تھے، ان لوگوں نے ان سے قطع تعلق کر لیا، ایک طرح کا سوشل بائیکاٹ ان سے کر لیا اور الگ ہو گئے۔ اب ان کی بستی، فرمانبرداروں کی بستی الگ ہو گئی اور نافرمانوں کی بستی الگ ہو گئی۔ یہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب ختم ہو گیا۔ انہوں نے ہیلے کیا کیے تھے؟ ہیلے کے انہوں نے دو طریقے کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ ایک طریقہ یہ لکھا کہ یہ جمعے کی شام کو دریا میں کانٹے ڈال دیتے تھے اور سنیچر کے پورا دن یہ شکار تو نہیں کھیلتے تھے، لیکن جب سنیچر کا دن گزر جاتا، اتوار آ گیا، یہ ان کانٹوں کو کھینچ لیتے تھے تو ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ مچھلیاں نکل آتی تھی۔ دوسرا طریقہ انہوں نے یہ اپنایا کہ انہوں نے اپنے گھر کے پاس میں گہرے حوض بنا لیے، ایسے چوڑائی کے اعتبار سے تو کم تھے لیکن گہرائی کے اعتبار سے بہت زیادہ بنائے اور ان میں پانی تھوڑا رکھا۔ جمعے کی شام کو یہ کیا کرتے تھے کہ وہ جو نہر آتی تھی، جو دریا آتا تھا، اس میں سے چھوٹی چھوٹی انہوں نے نہریں نکال دی تھی، لیکن چال سے بنا ہوا، وہ نکال کے لاتے تھے، اس اپنے حوض میں ڈال لیتے تھے۔ اور اللہ کی قدرت، اللہ کی آزمائش، اللہ کا امتحان یہ تھا کہ پورے ہفتے مچھلیاں مشکل سے یہ شکار کر کر کے نکالتے تھے، لیکن سنیچر کا حال یہ ہوتا تھا کہ ساری مچھلیاں دریا کے اوپر آ جاتی تھی، پانی ختم ہو جاتا تھا، وہاں مچھلیاں ہی نظر آتی، پانی ختم نہیں ہوتا، مطلب یہ کہ اس کے اوپر مچھلیاں اتنی بہہ جاتی تھی کہ پانی نظر ہی نہیں آتا تھا، وہ پانی مچھلیوں کا بن جاتا تھا، اتنی مچھلیاں آ جاتی تھی۔ اب جب انہوں نے دیکھا اتنی مچھلیاں ادھر سے روک لگے گی تو دل ملانے لگے، ہائے ہائے کیا کرے، ہائے کیا کرے۔ جیسے اگر اس کو سمجھنا ہوگا کہ اس زمانے کے اندر ہم لوگ روزہ رکھتے اور روزے کی حالت میں طرح طرح کی ورائٹیاں، طرح طرح کی خوراک سامنے آ جائے، اب دل میں ہائے اگر روزہ نہیں ہوتا تو میں کھا لیتا، روزہ نہیں ہوتا تو میں کھا لیتا۔ اب ان کے دل میں یہ خیال آنے لگا، ہائے اتنی مچھلیاں ہیں، شکار کھیلنے سے منع کیا گیا، اب مچھلیاں تو آنی چاہیے، جانی نہیں چاہیے، تو کریں گے کیا؟ تو انہوں نے یہ ہیلا کر لیا، اب وہاں سے تھوڑا تھوڑا پانی رکھتے تھے اپنے حوض کے لیے تو مچھلیاں اس کے ساتھ آ جاتی، تو چونکہ حوض ان کا گہرا تھا، وہاں سے مچھلی باہر نکل نہیں سکتی، پانی اس میں تھوڑا تھا، اتوار کو اترتے تھے اور اپنے حوض میں سے مچھلیاں باہر نکال لیتے تھے اور پھر ان کا شکار اس طرح سے شروع کر دیا۔ رب العالمین نے اپنے بندوں کے ذریعے سے ان کو یہ منع کروایا، ایسا مت کرو، یہ جو تم کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو۔ شو بنے میں بڑی، جیسے اس زمانے کے اندر علماء کسی بات سے منع کرے تو شو بڑی مولوی بن گئے، نوی دینا شو بنے، ہم تو 70 سال سے یہی کرتے ہوئے آ رہے، ہمیں تو کچھ نہیں ہوا، ہم تو یہی سے کرتے ہوئے، یہی ہمارا دین ہے، اور آج تم نیا دین بتانے لگ گئے۔ نیا دین کوئی نہیں بتائے گا، جو مولوی نیا دین بتائے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے گا، اس کو کون سی چٹی پڑی ہے اپنے آپ کو جہنم میں بھیجنے کی اور لوگوں کی پھر گالیاں بھی کھانے کی۔ اصل یہ ہے کہ امت کے سامنے جب برائی اچھائی بن کر سامنے آ جاتی ہے تو پھر وہ اچھے لوگوں کو برا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے ان کو منع کی، بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام منع کیا تم ایسا نہ کرو، لیکن وہ باز نہ آ گئے، باز نہ آنے کی صورت میں ایک دن انہوں نے یہ دیکھا، وہ جو دریا کے کنارے ایک طرف چلے گئے تھے، دوسروں سے دیکھا وہاں کچھ دھواں ہی دھواں نظر آ رہا ہے۔ جب انہوں نے وہاں آ کر دیکھ لیا تو وہاں بستیاں تو صفا چٹ ہو گئی تھی اور انسانوں کا کیا حال ہوا تھا وہ قرآن بتاتا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور یقیناً جانتے ہو تم ان لوگوں کو جو حد سے بڑھ گئے تھے تم میں سے سبت میں، سبت سنیچر کے دن میں، کس چیز میں؟ اس شکار کے کھیلنے میں، شکار کھیلنے سے منع کیا تھا، باز نہ آئے، حد سے بڑھ گئے، پھر کیا ہوا؟ فَقُلْنَا لَهُمْ، کہا ہم نے ان سے، کن سے؟ ان لوگوں کے لیے حکم آ گیا رب العالمین کا، کیا؟ کونوا، ہو جاؤ تم، قردۃ خاسئین، ذلیل بندر، ان لوگوں کی شکلیں بندروں کی طرح ہو گئی،
اور وہ بندر مردہ بندر نہیں تھے بلکہ زندہ بندر تھے۔ روایات کے اندر اس آیت کی تشریح میں آیا ہے، مظہری نے لکھا ہے کہ ان کے جو بوڑھے تھے ان کی شکلیں خنزیروں جیسی بن گئی، اور جو ان کے جوان تھے ان کی شکلیں بندروں جیسی بن گئی۔ ان بوڑھوں کو اس لیے زیادہ سزا دے دی گئی بندروں سے ہٹ کر، کیونکہ خنزیر اس کائنات کی ایک خبیث ترین جانوروں میں سے ہے کہ جس کا رواں ناپاک ہے، وہ کسی طریقے سے اس کو پاک کرو پاک ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور جوان گناہ کرے اس کے مقابلے میں بوڑھا گناہ کرے تو بوڑھے کا گناہ زیادہ بدتر مانا جاتا ہے۔ دبن زنگچس غم سے قبر مزن تو ابھی بھی یہ گناہوں سے باز نہیں آتا ہے، مرنے کے لیے تیار رہے اور ادھر سے پھر گناہ کر رہا ہے۔ اب جوان کے اندر جوانی کا جو جوانی کے جذبات، دنیا کی خواہشات یہ آتی ہے تو جوان سے گناہ ہونا یہ سمجھ میں تو آتا ہے، لیکن بوڑھا گناہ کر لے، قبر میں پیر جا رہے پھر گناہ کر لے تو یہ اللہ کے یہاں بھی بڑا سخت ہے اور بندوں کے یہاں بھی بڑا سخت ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے بوڑھوں کے لیے خنزیروں کی شکلیں کا انتخاب کیا اور جوانوں کے لیے بندروں کی شکلوں کا انتخاب کیا۔ اور پھر یہ بے عقل بندر اور بے عقل خنزیر نہیں تھے، بلکہ یہ خنزیر ہونے کے ساتھ ساتھ بندر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی عقل برقرار تھی، لہذا یہ چھوٹے اپنے بڑوں کے سامنے جاتے تھے، یہ بندر ان خنزیروں کے سامنے جاتے اور روتے تھے، لیکن چونکہ وہ توبہ قبول ہونے کا وقت نہیں تھا لہذا خالی رو رہے تھے۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا تو بندر، رب نے فرمایا قردۃ خاسئین، ذلیل بندر تھے، ان کی عزت کوئی نہیں تھی، بدترین بندر تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ وہی بندر ہے جو ہمارے زمانے کے اندر بندر ہے؟ کیا یہی خنزیر ہے جو ہمارے زمانے کے اندر خنزیر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ وہ بندر نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بھی مشہور ہے کہ جو پونچھ والا بندر ہے یہ بنی اسرائیل کی قوم والا بندر ہے، اور جو بغیر پونچھ والا ہے یہ عام بندر ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم پر مسخ کا عذاب ہوا ہے، مسخ جن کی شکلیں بگڑ گئی ہے، جن قوموں پر ایسا عذاب نازل ہوا ہے وہ چند دن زندہ رہے، اس کے بعد ان سب کو مار دیا گیا ہے۔ بندر یہ اس سے پہلے بھی تھے اور اس کے بعد بھی، خنزیر اس سے پہلے بھی تھے اور اس کے بعد بھی ہے۔ بنی اسرائیل کے بندروں اور خنزیروں کی شکلیں باقی نہیں رہی۔ روایت کے اندر آتا ہے یہ 3 دن زندہ رہے تھے اور 3 دن کے بعد یہ سب کے سب مر گئے تھے۔ کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ تم ذلیل بندر۔ اس زمانے کے اندر اس امت کے لیے اس طرح کا عذاب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ٹل گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ایسا ہوتا ہے، اللہ والحفیظ میری اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن وہ دنیا کے انسانوں کو نظر نہیں آتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو بندہ امام سے پہلے ارکان ادا کرتا ہے، امام سے پہلے رکوع میں چلا گیا، امام سے پہلے سجدے میں چلا گیا، امام سے پہلے رکوع سے اٹھا، امام سے پہلے سجدے سے اٹھ گیا، جو بندہ یہ کام کرتا ہے، اس کی عادت بنا لیتا ہے، اس کی شکل گدھوں جیسی بن جاتی ہے۔ لیکن چونکہ میری اور آپ کی آنکھ پر اللہ پاک نے وہ پردہ ڈال دیا ہے کہ کسی کا عیب ظاہر نہ ہو جائے، اور جن اللہ کے بندوں پر اس طرح کے عیب ظاہر ہو جاتے وہ اللہ سے توبہ استغفار کر کے کہ بھائی ہمیں یہ عیب ان کا ظاہر نہیں ہو۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ کا کشف بہت مشہور ہے۔ اللہ پاک نے ان کو ایسا کشف دیا تھا کہ بندہ جب وضو کرتا تھا تو اس کے وضو سے کون کون سے گناہ دھل رہے ہیں ان کو دکھتا تھا۔ پھر اللہ سے انہیں دعا کی کہ اللہ تو اپنے بندوں کے عیبوں کو چھپا لیتا ہے، کشف کی وجہ سے مجھ سے یہ ظاہر ہو جاتے کہ اللہ یہ مجھ سے اٹھا دے کہ میں کسی کے عیب کو نہ دیکھوں۔ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، میرے اور آپ جیسے ہو، ہم تو بلکہ دعا کریں گے کہ اس کے گناہ کیا کیا ہوتے ہیں مجھے پتہ چل جائے تاکہ لوگوں کے اندر ڈھڈورا پیٹ دو کہ ایسا گنہگار ہے، یہ کرتا ہے۔ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، اگر کسی کا عیب کسی کا گناہ ظاہر ہو جائے وہ پردہ کرتے اور پردہ کرنے کی دعا بھی مانگتے
کہ اگر غیر شعوری طور پر اس کا گناہ ہمارے سامنے آ جائے، غیر شعوری طور پر بھی اس کا گناہ ہمارے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ مولانا احمد لاہوری دامت برے رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ پڑوس کے ملک کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ایک دیوانہ تھا ان کے زمانے میں، وہ یوں چلتا پھرتا رہتا تھا، تو ان سے ان کی ملاقات ہو گئی تو ان کو کچھ سمجھا، کہنے لگے بھائی یہ کیا کر رہے ہو تم، یہ کیسے ننگے پھر رہے ہو؟ بعض دیوانے ایسے ہوتے جن کے بدن پر کپڑا نہیں ہوتا ہے لیکن وہ پردے میں ہوتے ہیں، اور بعض ہمارے جیسے پردوں میں ہوتے ہیں، ایک ایک نہیں 10 کپڑوں میں ہوتے ہیں، لیکن اللہ والوں کی وہ نظر میں وہ ننگے ہوتے ہیں۔ تو ان کے قصے میں لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ اچھا احمد تمہیں سب یہ انسان یہ سب جانور ہیں؟ کہ اچھا، تو ان کے آنکھوں کے سامنے کچھ چادر ڈال دی تو جتنے بازار میں انسان تھے چل رہے تھے، کوئی ان کو بندر دکھ رہا تھا، کوئی کتا دکھ رہا تھا، کوئی بیل دکھ رہا تھا، سارے انسان جانور دکھ رہے تھے۔ دیکھا یہ پردہ تم سے ہٹ گئے۔ جانور کیا تھے؟ مطلب یہ کہ یہ جانوروں والے کام کرتے تھے۔ مثال کے طور پر بیل کیسے بندے گا، بندہ کیسے بیل بنے گا؟ تو بیل کا کام یہ ہے کہ چلتے پھرتے یہاں مارے گا، یہاں منہ مارے گا، یہاں منہ مارے گا، یہاں پونچھ مارے گا، یہ چلتا بھی رہے گا، لوگوں کا گھاس بھی کھاتا رہے گا۔ اگر ایسا دیکھنا ہوگا اس زمانے کے ان لوگوں کو دیکھو جو چل رہے ہوتے ہیں اپنی انا میں، اپنی تاڑ میں، اور اس ریڑھی والے سے مونگ پھلی لے لی، اس ریڑھی والے سے سیب لے لیا، اس ریڑھی والے سے سنترا لے لیا، اور ایسے چل بھی رہے۔ کیوں؟ ہم تو بھائی اس شہر کے، اس گلی کے، اس کوچے کے، ہم تو ہم ہیں نا، ہمیں کون پوچھنے والا ہے؟ وہ چل رہے۔ یہ فطرت انسان کی نہیں ہے، یہ اس بیل کی ہے۔ کتے کی خصلت کیا ہوتی ہے؟ جہاں دیکھے گا اس کو بھونکنا شروع کر دے گا، جس کو دیکھے گا اس کو بھونکنا۔ اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ یہ مجھے چھیڑ رہا ہے، یہ مجھے کچھ کر رہا ہے، مجھے کچھ کہہ رہا ہے، یہ میرا اپنا ہے، یہ میرا پرایا ہے، یہ میرے گھر کا ہے۔ کتے کی خصلت یہ کبھی مالک پر بھی بھونکتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کی خصلتیں ہمارے زمانے کے اندر بھی ہے، بھونکتے رہنا کسی نہ کسی کے اوپر، کچھ نہ کچھ باتاں، کسی نہ کچھ الزام، کچھ نہ کچھ وہ کرتے رہیں گے۔ یہاں نہیں چلے گا تو وہاں نہیں چلے گا، وہاں نہیں چلے گا۔ یہ بھی انسان والی فطرت ہے، جانور ہے۔ جب انسانوں کے اندر یہ فطرتیں آ جاتی ہیں تو پھر اللہ کی نظر میں یہ انسان ان جانوروں جیسے بن جاتے ہیں۔ شکل میں وہ انسان ہوتے ہیں، فطرت چونکہ وہ بن چکی ہوتی ہے، لہذا وہ اندر سے اللہ والوں کو پھر وہ ایسے ہی دکھنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، لہذا اس امت کی اجتماعی طور پر شکلیں بھی مسخ نہیں ہوں گی، اور اجتماعی طور پر ان پر ایسا عذاب بھی نہیں آئے گا جس سے یہ امت کلی طور پر ختم ہو جائے گی۔ البتہ چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہتے، چھوٹی چھوٹی پکڑ انسانوں پر بھی، اجتماعیت پر بھی، انفرادیت پر بھی آتی رہتی ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے اللہ کی اجتماعی سزا کی، یہ اللہ والے تو الگ ہو گئے، یہ جو رہ گئے تھے رب العالمین نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، یہ ذلیل بندر ہو جائیں۔ ایسا کیوں کیا اللہ پاک نے؟ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، اس زمانے کے لوگوں کے لیے اللہ پاک نے ان کو عبرت بنایا۔ وہ جو بنی اسرائیل اللہ والے صلاح جو تھے، ہو سکتا ہے انسانیت کے ناطے سے ان کے دل کے اندر بھی یہ لالچ آ جاتی کہ بھئی یہ کھا پی رہے، عیش کر رہے، رب العالمین کو عبرت بنایا۔ وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور جو اس کے بعد آ جائے ان کے لیے بھی عبرت ہے اور نصیحت ہے، اللہ والوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، متقین کے لیے، کہ جو بندہ اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ کا عذاب اس پر ایسا آئے گا۔ اور اس امت کے لیے اس دنیا میں ایسا تو نہیں ہوگا، لیکن الامان والحفیظ کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان حشر میں یہ انسان بندر کی شکل میں، چوہے کی شکل میں، کتے کی شکل میں، خنزیر کی شکل میں اٹھایا جائے اور پھر یہ بتایا جائے کہ یہ اس کی خصلتیں یہ تھی، یہ شکل اس کی بنا دی گئی، اور پھر اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے کہ وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ اب نافرمانی نہیں کرتے، نافرمانی تو ہوتی ہے ہر انسان سے، فوراً توبہ کرے، اللہ غلطی ہو گئی کہ اللہ اس کو معاف کر دے، آئندہ ایسا غلطی نہیں کروں گا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا
قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. یہاں سے آگے مستقل ایک قصہ آ رہا ہے جو مشہور ہے بنی اسرائیل کی گائے کا قصہ. وہ مستقل طور پر آتا ہے، وہ آئندہ آیات کے اندر چونکہ آئے گا. آج ہم صرف ترجمہ کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ حکم دیا ہے تم ایک گائے ذبح کرو. جو قصہ ہو گیا تھا، قتل ہو گیا تھا، تو قتل کے بدلے میں لوگوں نے کہا کہ بھائی قاتل پکڑا جائے. تو قاتل پکڑنے کی جگہ پر موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی آپ دعا کیجئے قاتل پکڑا جائے. تو اب قاتل کیسے پکڑا جائے گا؟ مخبری چھوڑ دی جائے، ایجنسیاں چھوڑ دی جائے، پتہ لگایا جائے کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، قاتل پکڑا جائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا قاتل پکڑا جائے گا. رب العالمین نے فرمایا ہے کہ تم گائے ذبح کرو. اب یہ تھی نا بیوقوف کو کہ لیکن قتل کا گائے کے ساتھ کیا جوڑ ہے، کیا توڑ ہے، تم یہ کیا باتیں کرتے ہو؟ انسان تو قتل ہو گیا ہے، تم جانور کو بھی قتل کرنے کا حکم دے رہے ہو، قتل مطلب ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہو. تو یہ بھی قتل، یہ بھی ضائع، یہ بظاہر یہ بھی ضائع. اس کا کیا جوڑ توڑ ہے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ یہ بھی کرو یہ بھی کرو؟ تو کہنے لگے اتتخذونا ہزوا، موسیٰ کیا آپ ہمارے ساتھ یہ گائے کا ذبح کرنے کا حکم دے کر آپ ہمارے ساتھ مذاق کرنا چاہتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، میں نبی ہو کر میں تمہارے ساتھ مذاق کروں گا، میں ٹھٹھا کروں گا؟ اگر میں ایسا کروں گا ان اکون من الجاہلین، تب تو میں جہلا میں سے ہو جاؤں گا. یہ قاتل کون تھا؟ یہ مقتول کون تھا؟ یہ گائے کا قصہ کیسے، یہ گائے بیچ میں آئی کیسے، یہ کیسے؟ یہ آئندہ آیات میں چونکہ سارا جائے گا انشاءاللہ، کل یہ سارا واقعہ جائے گا. اللہ پاک مجھے آپ کو